قرآن کریم کی سورہ کاف میں دو مثالی شخصیتوں کی ایک تمثیل بیان ہوئی ہے، یعنی کہ ایک قصہ بیان ہوا ہے، اور اس قصے کی بنا پر مومن اور غیر مومن کی جو صفات ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، اور پھر ان صفات کی بنا پر اس چیز کو دو طبقوں میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ اور یہ قصہ بڑا ہی دلچسپ، بڑا ہی خوبصورت قصہ ہے، اور مکالمے بیس جو ہیں اس میں وہ باتیں جو ہیں وہ کی گئی ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان کی جو گفتگو ہے وہ بیسیکلی اس قصے کا حصہ ہے۔ اور اگر آپ اس گفتگو کو سنتے ہیں، اور اگر مطلب کہ جب آپ یہ قصہ قرآن پاک میں پڑھ رہے ہوتے ہیں سورہ کاف میں، جب آپ ان دونوں کا آپس میں مکالمہ جب دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ چیز ہماری پریزنٹ سوسائٹی میں کتنی ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس چیز کی بنا پر کتنا جو ہے وہ شو آف کیا جاتا ہے۔ آیات جو ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں: وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اور ان لوگوں سے دو شخصوں کا حال بیان کرو، جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، ان میں سے ایک کو ہم نے دو باغ عنایت کیے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، ان کے ارد گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی۔ جیسے کہ اس آیت میں ہے کہ ان میں سے ایک شخص کو حق تعالیٰ نے دو باغوں کا مالک جو ہے وہ بنا دیا، مطلب کہ اس میں اس کا کوئی کمال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دو باغوں کا مالک بنا دیا۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو باغوں کی جو باؤنڈریز ہوتی ہیں ان میں اکثر طاقستان یعنی کہ جھاڑیاں جو ہیں وہ اگی ہوتی ہیں جو اس کی باؤنڈری کو کریٹ کرتی ہیں۔ لیکن اس شخص پر ایک کرم اور ہوا کہ اس کی جو طاقستان تھی اس کی جھاڑیاں ہاردار جھاڑیاں یا کانٹے نہیں تھے، بلکہ کھجوروں کے درخت سے ان باغوں کی جو ہے وہ باؤنڈری بن گئی۔ اور کھجور کا درخت جو ہے یہ بھی نفع بخش ہوتا ہے کہ پھلدار درخت ہے، تو اس کی جو باغ کے طاقستان تھے وہ بھی نفع بخش تھے۔ کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُکُلَہَا، اور دونوں باغ کثرت سے پھل لاتے، وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور اس کی پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی، وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَہَرًا، اور دونوں میں ہم نے ایک نہر جاری کر رکھی تھی۔ اب اس باغ کی خوبصورتی یہ بھی تھی کہ ایک تو وہ کثرت سے پھل لاتے تھے، یعنی کہ ان باغوں میں کسی قسم کی بھی کمی نہیں تھی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان میں سے ایک نہر یعنی کہ ایک چشمہ بھی جاری کر دیا تھا کہ جو اس کی آبی اور زرخیزی کی ضمانت تھا، اور باغ کے اندر کھیتی بھی تھی جو کہ اس چشمے کی آبپاشی کی وجہ سے جو ہے وہ ہوتی تھی، اور اس میں بھی کسی قسم کی بھی کمی بیشی نہیں تھی۔ باغ ہیں، اور دیکھیں کہ ایسے باغوں میں جن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی آبپاشی کا سسٹم بھی جو ہے وہ چلا دیا ہے کہ ایک چشمہ جو ہے وہ اس میں سے نکل رہا ہے، تو بھلا ایسے باغ کو آپ خود سوچیں کہ کسی قسم کی بھی زرخیزی میں کوئی مسائل ہو سکتے ہیں ایسے باغ کے۔ اگر آپ آج کل دیکھیں تو آج کل ہم لوگ فصلوں کی آبپاشی کے لیے ایک تو قدرتی ذرائع ہوتا ہے کہ جو علاقے جو گاؤں نہر کے قریب ہیں انہوں نے کنال سسٹم نکالا ہوا ہے تو اس سے آبپاشی یا زرخیزی کرتے ہیں، لیکن اب دور تھوڑا ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے تو ماڈرن دور میں ٹیوب ویلز کے ذریعے جو ہے وہ آبپاشی کی جاتی ہے، لیکن اس باغ کو نیچرلی طور پر ایک چشمہ جو ہے وہ اس کی زرخیزی کے لیے تھا، اس کی واٹر ڈسٹریبیوشن کے لیے تھا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی۔ اب ثمر لفظ کے حوالے سے کچھ جو مفسرین ہیں وہ آپس میں ڈیفرنٹ اوپینین رکھتے ہیں، لیکن امام رازی جو ہیں ان کے بقول کہ اس شخص کو ان باغوں کے علاوہ بھی وہ مال و دولت اور زر کا مالک تھا، کہ مسکوک ذخیرے کا مالک تھا وہ شخص، کیونکہ ایک طرف سے اس کو کھجوروں کے ذریعے سے بھی معاوضہ جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا تھا، دوسری طرف سے اس کا زر مبادلہ کھیتی سے بھی تھا، پھر باغ سے بھی تھا، اور وہ مسکوک ذخیرے کا جو وہ شخص ہے وہ مالک تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار دولت اور سٹیٹس سے نوازا تھا۔ اب اس کی مثال
ادھر تک آپ کو اب جب آپ ان آیات کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کو کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت سے جو ہے وہ نوازا ہے۔ مثال کے طور پر کرکٹنگ ٹرمز میں ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی IPL ٹیم کے آنرز ہیں، آپ ان کی مثال دے سکتے ہیں کہ اس طرح تھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزوں سے نوازا ہوا تھا، اور اس کے جو زر مبادلہ ہے، اس کی جو دولت ہے، اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مَالًا وَأَعَزُّ نَفْرًا۔ تو ایک دن وہ شخص اپنے دوست سے گفتگو کرنے لگا اور اسے کہنے لگا کہ میں مال و دولت میں بھی تم سے زیادہ ہوں اور جتھے کے حساب سے بھی تم سے زیادہ عزت والا ہوں۔ پہلے اس کی باغ کی خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ وہ ایک شخص کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، اور گفتگو کرتے کرتے اس نے اس کو شو آف کرنا جو ہے وہ سٹارٹ کیا۔ اس نے سب سے پہلے اس سے کہا کہ میں مال و دولت میں بھی تم سے زیادہ ہوں، کہ دیکھو ذرا میری دولت، میرے اور تمہارے سٹیٹس میں جو ہے وہ بہت فرق ہے۔ دوسرا، جتھے یعنی کہ جو میری جماعت ہے، جو میری ذات ہے، یہ بھی تم سے بڑی ہے، کہ میں زیادہ عزت والا ہوں اور تمہارا مرتبہ مجھ سے کچھ کم ہے۔ تو اس طرح ان دونوں کے درمیان جو آگے جو مکالمہ ہے وہ کس طرح آگے چلتا ہے، یہ ہم اگلی آیات میں دیکھتے ہیں کہ آگے پھر اس نے اس کو کیا کہا۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ فَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور یوں وہ شیخیاں بگاڑتا ہوا، اپنے حق پر ظلم کرتا ہوا باغ میں داخل ہوا۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور اس نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ نہیں ہوگا، اور نہ یہ باغ کبھی تباہ ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں فَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ کہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا، یہ چیز جو ہے یہ اس دولت مند کی طرف کہ سب سے پہلے تو وہ خود کو طبی جو ایک نظام ہے اس سے ڈیفرنٹ کیٹیگرائز کر رہا ہے، اور دوسرا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی تباہ کاری کا جو ہے وہ شکار ہوگا۔ تو دوسرے مقام پر اس باغ کی جو تر و تازگی ہے، اس میں جو شادابی ہے، اس میں جو زرخیزی ہے، اس کا جو زر مبادلہ ہے، اور جتنے لوگوں کی جماعت اس کے انڈر کام کر رہی ہے، وہ اس کو حق تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جب اس نے یہ جملہ بولا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی تباہ حالی کا شکار ہو، تو وہ یہ کنسیڈر کر رہا ہے کہ یہ جو جتنی نعمتیں یا جتنی آسائشیں میرے پاس ہیں، یہ میری محنت اور یہ میری کوشش اور میری حاضر دماغی اور میری جو انٹیلیجنٹ ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ آگے چل کر وہ مکالمے میں قرآن کریم کے الفاظ ہیں اس مکالمے کے حوالے سے کہ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور نہ میں خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو، وَلَا إِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهُ مُنْقَلَبًا، اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لٹایا جاؤں تو وہاں بھی تم سے اچھی ہی جگہ پاؤں گا۔ شخص کا جو مکالمہ ہے، اب اس سے آپ کیا چیز احس کرتے ہیں؟ میرے خیال سے اس میں شرک کی جو ایک جدید قسم ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ جب آپ اس کا مکالمے کے لاسٹ میں وہ یہ چیز ڈکلیئر کرتا ہے کہ وہ خدا کو مانتا ہے، یعنی کہ وہ خدا کی ذات سے نفی بالکل نہیں کرتا، اور نہ وہ کسی بت پرستی کا شکار ہے، اور نہ اس نے کوئی ٹرینٹی کا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے، یعنی کہ خدا کی ذات سے کوئی اور ذات منسوب کی ہو، وہ اس نے اس طرح کی بھی کوئی بات نہیں کی۔ یہ شخص خدا کی ذات کا منکر نہیں تھا، اور نہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، لیکن پھر اس نے شرک کیسے کیا؟ اس نے شرک ایسے کیا کہ وہ یہ یقین کرتا تھا کہ وہ اپنی ذات کا معمار خود ہے، وہ خود بلڈر ہے، یعنی کہ وہ ڈیسٹنی جو ہے وہ خود کریٹ کر سکتا ہے۔ اب ایسے لوگ جو ہیں یہ اس چیز سے انکار نہیں کرتے، یہ یہی مانتے ہیں کہ
اللہ ताला ने दुनिया को पैदा किया है, लेकिन जो दुनिया के बाकी मामलात हैं जिसमें कामयाबी और नाकामी है, जो हालात हैं, इन लोगों का ये ख्याल, ऐसे लोगों का ख़ुसूसन ये ख्याल होता है कि ये खुद हालात जो हैं वो क्रिएट करते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात इन चीज़ों से आज़ाद है। हाँ, वो दुनिया की खालिक ज़रूर है, लेकिन वो इनकी डेस्टिनी को कंट्रोल नहीं करती, चीज़ें इन्हीं के अख्तियार में हैं और ये जैसे चाहते हैं चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। अगर बिज़नेस में अपवर्ड ट्रेंड है तो दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्योंकि ये उनकी मेहनत है, ये उनकी लगन है कि उन्होंने ये डेस्टिनी कार्व की है। ये शिर्क की एक जदीद और साइंटिफिक किस्म है और ऐसे लोगों के साथ बस इतना होता है कि इनके दिल जो हैं वो खुदा की याद से गाफिल हुए होते हैं। So they are living in a scientific world where they set the scientific rules and they act accordingly. और उस शख्स का भी ऐसा ही हाल था कि उसने साइंटिफिकली तौर पर यह सोचा हुआ था कि जो सिस्टम वो चला रहा है, जो कारोबार वो कर रहा है, उसके पास बाग है, उसके पास खजूर के दरख्तों की जो बाड़ है, बागों के इर्द गिर्द जो बाउंड्री लाइंस हैं, फिर उसमें चश्मा है, चश्मे के साथ खेती है, तो ये एक लाजवाल किस्म का एक नेटवर्क है जो कि कभी भी तबाह नहीं हो सकता, जो कि हमेशा उसके साथ रहेगा। So that was the kind of shirk he used to do। और इसी चीज़ के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जुमे वाले दिन सूरह काफ की जो है वो तिलावत किया करो। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह दज्जाल का एक फ़ितना है, दज्जाल भी बेसिकली शिर्क ही कहेगा कि ख़ुद को कहेगा कि मैं खुदा हूँ, मेरी पैरवी करो। सो दैट्स इज़ आल्सो अ फितना कि साइंटिफिक वर्ल्ड में बेसिकली आपको ये देखने को भी मिलता है। एंड देयर आर सम मोटिवेशनल स्पीकर फेस्यू दिस आइडियोलॉजी एंड लॉट ऑफ अस आर थिंकिंग एंड वर्किंग ऑन दैट वे। तो ये एक साइंटिफिक शिर्क की किस्म है एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम इट। सो ये भी फितने की एक किस्म है जो कि आपको मॉडर्न दौर में फ़िलहाल ज़रूर देखने को मिलती है। उस शख्स ने अपनी बड़ाई बयान की और एक साइंटिफिक शिर्क भी कर गया। तो आगे से उसका दोस्त जिससे वो गुफ्तगू कर रहा था, कुरान के अल्फाज में वो क्या कहता है? वो कहता है कि काला लिसाहिबिही व हुवा युहाविरुहु। तो इसका दोस्त जिससे वो गुफ्तगू कर रहा था कहने लगा, अकफरत बिल्लज़ी हलकक मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफतिन सुम्मा सव्वाक रजुला। क्या तुम उस खुदा के साथ कुफ्र करते हो जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफ़े से, और फिर तुम्हें पूरा मर्द बनाया। अब उसका मुकालमा सुनने के बाद जो उसने बयान किया कि अक्सर दुनिया में जो चीज़ें हैं उनका एक वक्त मुकर्रर है और उस वक्त मुकर्रर के बाद वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसने जब ये कहा कि मेरा बाग जो है ये कभी भी बर्बाद या तबाह नहीं होगा क्योंकि इसका साइंटिफिक किस्म लाजवाल किस्म की है। अब जो वो ये कह रहा है कि उसने जब कहा कि अंतबीदा हाज़ही आबादा, कि मैं ये ख्याल करता हूँ कि ये बाग कभी तबाह ना हो, तो उसने फितरत के कानून को, जो कानून ये है कि हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है, सबसे पहले उसने इस चीज़ की नफ़ी की। फिर उसके बाद उसने ये कहा हायरम मिन्हा मुनक़लबा, कि मैं हमेशा खैर में ही रहूँगा, मैं जहाँ भी जाऊँगा तुमसे अच्छी जगह ही जाऊँगा। किसकी बना पर? अपनी अक्लो फ़रासत की बना पर, मेहनत लगन की बना पर, मेरे वर्क एथिक्स की बना पर। तो मौजूदा दौर इनकलाबी दौर है, तो उसने ये कहा कि मैं जिस दौर में भी जाऊंगा या जिस जगह भी जाऊंगा तो मैं तुमसे बेहतर ही रहूंगा। ये तुम्हारी सलात व तस्बीह, तुम्हारा नमाज, तुम्हारा स्टेटस, ये मेरे किसी मुकाबले का नहीं है, मैं हमेशा तुमसे बेटर रहूंगा। तो ये उसकी थिंकिंग थी। लेकिन जब मोमिन आदमी ने उसकी ये तमाम बातें सुनी तो सबसे पहले उसने उसको ये याद दिलाया कि पहले तो तू अपनी तहलीक के बारे में सोच कि तू बनाया कैसे गया है। सबसे पहले तुझे मिट्टी से बनाया, मिट्टी के बाद एक गलीज़ नुतफ़े से तेरी तहलीक हुई,
اور آہستہ آہستہ ترقی کرتے 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 تو ایک مرد بنا، تو ایک آدمی بنا، تو اپنی تخلیق کے ان پروسیس کو تو سوچ کہ جس رب نے تجھے اس نطفے سے، اس غلیظ نطفے سے، اب جو میڈیکل سائنسز سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سپرم کی پروڈکشن جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے، تو اس غلیظ نطفے سے پھلوں اور غذاؤں کا حاصل ہے، اس سے کچھ سٹیپس میں سے تجھے انسان بنایا ہے، اور تو اسی رب سے شرک کر رہا ہے، تو خود کو اسی کے مقابلے پہ کھڑا کر رہا ہے کہ میں اس کے سسٹم سے، اس کے قدرت سے، اس کے قانون سے بالاتر ہوں، اور مجھ پہ نیچرل ڈیزاسٹرز یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں آئے گی۔ تو سب سے پہلے اس نے پہلی بات ہی یہ کی کہ تو اپنی تخلیق کے بارے میں غور کر، اور پھر ان باتوں کے بارے میں غور کر جو تو نے کی ہیں۔ آگے اس مومن شخص نے اس سے کہا کہ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي، مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے، وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس نے کہا بھائی تیرا جو بھی معاملہ ہے تو جو بھی کہے، لیکن میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، وہی میرا پروردگار ہے، یہ حالات بھی اسی کی طرف سے ہیں، میں جس حالت میں ہوں یہ بھی اسی کے سرکمسٹانسز کریٹڈ ہیں، لیکن میں پھر بھی اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا۔ جب یہ بات کہی تو اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس باغ پر تجھے ناز ہے، تجھے اس میں داخل ہوتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس باغ، اس کی ہریالی، اس کی کھیتی، اس کا پانی، درختوں پہ اگتی ہوئی شاخیں، پھل، پھول، اور یہ جو سارا نظام ہے، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ سب کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ نظام جو تیرے باغ میں چلا آ رہا ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اسی کی طرف سے ہے جس نے تجھے نطفے سے انسان بنایا۔ پر پھر سوچ کہ تو باغ میں جب داخل ہو تو ایک بار پھر مشاہدہ کر کے یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو تو نے تخلیق کیا ہے، ان کا وجود تو نے کریٹ کیا ہے، یہ ساری قوتیں اسی کے ارادوں کا مظاہر ہیں جو تجھے پیدا کرنے والا ہے، اور باقی تجھے اپنی عقل و فراست، سمجھ بوجھ، محنت و مشقت، سعی اور کوشش کے بارے میں جو تجھے یہ خیال ہے کہ یہی اس لازوال نظام، جس کو تو لازوال نظام کہتا ہے، کہ انہی وجوہات کی بنا پر ہے، تو ذرا سوچ کہ یہ جو تیرے اندر یہ قوتیں ہیں جسے آپ لوگ ول پاور کہتے ہیں، the will power to carve your destiny، یہ قوتیں، یہ توانائیاں تجھ میں کہاں سے آئی ہیں؟ کیا تو خود ان قوتوں کو پیدا کرنے والا ہے، یا یہ قوتیں وہاں سے ہی آئی ہیں جہاں سے کائنات کی ساری انرجی اور ساری توانائی آتی ہے؟ تو یقیناً تجھے یہی جواب ملے گا کہ ان قوتوں کا مرکز، ان قوتوں کا سینٹر بھی وہی ذات ہے۔ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ کہ سب کچھ اللہ کا چاہا ہوا ہے، اور تمام قوت اللہ ہی کی ہے۔ تو ان الفاظ سے یہی معنی اگر آپ غور کریں تو آپ جنریٹ کرتے ہیں کہ سب قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو یہ جو تیرے اندر یہ جو قوتیں ہیں، یہ جو ول پاور ہے، کریٹ یور ڈیسٹنی، یہ ڈیسٹنی کریٹ کرنے کی قوت بھی اللہ تعالیٰ نے تجھے دی ہے، اور اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ اور آگے پھر وہ اس سے کہتا ہے کہ ان تورانی انا اقل منکا مالا و والدا، اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتے ہو، فَأَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتے ہو، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ مکالمے میں وہ اپنا سٹیٹس آپ کے سامنے شو کرتے ہیں،
اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آپ سٹیٹس کے ذریعے اگلے لوگوں کو یہی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس یہ چیز ہے اور تمہارے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کے اس بندے نے بڑی پیاری بات کہی کہ اگر تم مجھے اپنے سے مال و اولاد میں کمتر دیکھتے ہو تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تم سے بہتر عطا فرمائے۔ یعنی کہ یہ جو تمہارا بزنس ہے، یہ جو تمہارا سیٹ اپ ہے، یہ جو تمہاری دولت ہے، یہ جو تمہارے گھر ہیں، تمہارے بنگلے ہیں، تمہاری گاڑیاں ہیں، اس سے میرا رب مجھے بہتر فرمائے گا اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہوئی۔ یہ قرآن کے مکالمے میں یہ بات نہیں ہے، لیکن یہ میں خود سے کر رہا ہوں کہ اس کی تشریح موجودہ دور میں آپ ان معنوں میں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے شو آف کرتا ہے، سب سے پہلے تو آپ صبر کریں اور اپنے وقت کا انتظار کریں کہ آپ کا پروردگار آپ کو اس سے بہتر ہی نوازے گا۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تمہارے اس باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے۔ سَبِّحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور یہ بالکل صاف میدان ہو جائے کہ تم جس باغ پر، جس بزنس پر مان کر رہے ہو، کوئی شک نہیں کہ میرا رب تمہاری اس حرکت سے ناخوش ہو کر تم پر کوئی آفت نازل کر دے اور تمہارا یہ بزنس، تمہارا یہ باغ جو ہے یہ ٹھپ ہو جائے، کیونکہ سرکمسٹانسز جو ہیں، جو حالات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہیں۔ او یصبح ماؤہا غورم فلن تستطیع لہ طلبا، اور اس کی نہر کا پانی گہرا ہو جائے کہ تم اسے پھر نہ لا سکو۔ کہ نہر کے پانی کا جو یہ پروسیس چل رہا ہے کہ یہ اپنی ایک مقدار میں بہہ رہا ہے، اپنے ایک چینل میں فلو کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ چینل ہی نیچے زمین میں بیٹھ جائیں، بالکل سنک ہو جائیں، اور پھر تم اس پانی کی سطح کو جو ہے وہ ٹھیک نہ کر سکو۔ تو یہ بھی میرے پروردگار کا ہی کرم ہے کہ اس نے تمہاری جو نہر کے جو چینل ہیں یا یہ جو تمہارا بزنس ہے اسے ایک ایکولیبریم پر مینٹین کیا ہوا ہے کہ نہ اس کا سٹاک گر رہا ہے، ایک جگہ پر مینٹین ہے، تو یہ اسی کی طرف سے ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گرا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، تو وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا، اور جو مال اس نے اپنے باغ پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا۔ اب اس کے میوے جو تھے وہ عذاب کی نظر ہو گئے، اور جتنی جمع پونچی جو تھی وہ آلریڈی، اب کسان لوگ بہتر جانتے ہیں کہ جب وہ کسی فصل کی کاشتکاری کرتے ہیں تو اس سے جو انہیں زر مبادلہ اکٹھا ہوتا ہے تو ان میں سے جو کچھ ہے اس کو وہ سیو کر دیتے ہیں، اور پھر جب نیکسٹ سیزن آتا ہے تو اسی سیونگ کی بنا پر پھر وہ نیکسٹ فصل جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ تو اس کی جو یہ فصل تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی، اور اس فصل کو لگانے میں جو اس نے سپینڈنگ کی تھی، جو خرچ کیا تھا، وہ بھی اس کا لاس میں چلا گیا، اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا حسرت کے ساتھ۔ یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اور وہ کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اب اس کا جو شرک ہے وہ سائنٹیفک قسم کا تھا، اسے اپنے آپ پر مان تھا، اسے یہ لگتا تھا کہ یہ سارا نظام، یہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ میری وجہ سے ہے۔ اور پھر جب اس کو قدرت نے ایک ریئل جو آئینہ وہ دکھایا ہے تو اس کے بعد پھر وہ حسرت سے فریاد کرنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی بھی ذات اس کی مددگار ثابت نہ ہوئی۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ کیسے بدلہ لیتا بھی تو کیسے بدلہ لیتا، کیونکہ اس نے نہ اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کیا بلکہ خود کو ہی سب کچھ سمجھتا رہا۔ تو پھر جب آپ نے اپنا کوئی وکیل مقرر نہ کیا ہو
تو آپ کے ساتھ ناانصافی ہو جائے۔ اب یہ ناانصافی نہیں تھی، لیکن مثال کے طور پر اگر زندگی میں آپ کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی ہے تو آپ کا بدلہ وہی لیتا ہے جس کو آپ نے اپنا وکیل مقرر کیا ہو۔ اس لیے ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو ہمیشہ اپنے معاملات کا وکیل اپنے رب کو ٹھہرائیں، تو وہ آپ کے اندر پھر حالات سے نمٹنے کے لیے قوتیں، توانائیاں اور یہ ساری چیزیں خود بخود کریٹ کر دے گا، اور ڈیسٹنی بھی خود بخود پھر قابو ہو جائے گی۔ اب ان دو شخصوں کے جو مکالمہ ہے ان دونوں کے درمیان، اب آپ اس کو دو قوموں کے درمیان بھی نریٹ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کچھ قومیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار ذخائر جو ہیں وہ عطا کیے ہیں، ان کی اکانومی اچھی ہے، ان کا ایگریکلچر اچھا ہے، کچھ قوموں کی آج کل موجودہ دور میں آئی ٹی اچھا ہے، کچھ کا انفراسٹرکچر اچھا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جو کیا کہہ لیں کہ ایک ذخائر جو ہیں وہ ذخائر سے نوازا ہے، اور دوسری طرف کچھ ایسی قومیں ہیں جن کے پاس نہ کلائمیٹ فیوریبل ہے، نہ ان کی زمین فیوریبل ہے، نہ وہاں پر 5 دریا ہیں، نہ وہاں کے موسم 4 ہیں، اور نہ اکانومی اچھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیل دے رکھی ہے، جس طرح اس وقت اس قوم کا یا اس شخص کا جو کہہ لیں کہ ایک وقت آیا تھا کہ اس کی پکڑ ہوئی تھی، اسی طرح ان قوموں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا۔ اور اسی طرح آپ اس کو دو خاندانوں کے درمیان بھی کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ایک خاندان جو ہے وہ اچھا زر مبادلہ کماتا ہے، ان کے حالات اچھے ہیں، اور دوسری طرف دوسرا جو خاندان ہے اس کا فائنینشیل سٹیٹس کچھ زیادہ اچھا نہیں، لیکن جو ہے کہ وہ ایک اصول پر چلتے ہیں، وہ شرک نہیں ٹھہراتے، نہ وہ شریک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اور نہ خود کو اس سائنٹیفک شرک کا حصہ بناتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے آپ اس کے ساتھ بھی کمپیئر کر سکتے ہیں۔ تو اس سارے قصے کا جو لیسن ہے وہ کیا تھا، وہ کچھ اس طرح ہے: ہنالک الولایۃ للہ الحق، اور یہاں سے ثابت ہوا کہ سب حکومت خدائے برحق ہی کی ہے، ہوا خیر ثواب و خیر عقبیٰ، اور اسی کا صلہ بہتر اور اسی کا بدلہ اچھا ہے۔ یہ اس واقعے سے جو ہے وہ ایک لیسن لرن کیا جاتا ہے کہ سب حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اسی کا صلہ بہتر اور اسی کا صلہ اچھا ہے۔ سو ڈونٹ تھنک اباؤٹ دس ورلڈ اینڈ نیور کمپیئر یور سیلف، ہمیشہ خود کو اس ذات کے ماتحت سمجھیں، اور یہی سمجھیں کہ اگر آپ صبر کرتے ہیں، سیدھے راستے پر چلتے ہیں، اور اپنے پرنسپلز کو یعنی اس کے پرنسپلز کو بینڈ نہیں کرتے، اگر اس نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو آپ اس کو کریڈٹ دیتے ہیں، اور آپ دکھاوا نہیں کرتے، آپ اس کی کسی معلوم کو ڈیگریڈ نہیں کرتے، سو دیٹ ول بی بیٹر فار یو۔ ایون اگر یہاں پر پکڑ نہیں ہوتی، آگے جا کر ان چیزوں کا صلہ جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ تو یہ ان دونوں شخصوں کی جو تمثیل ہے اس میں ایک سائنٹیفک شرک جو ہے وہ اس کی نفی کی گئی ہے، اور اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو ایسے کافی لوگ ملیں گے، تو ان تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ سیلف جو ممار خود کو کہتے ہیں، دیٹ از آلسو اے فارم آف شرک۔